ہیلو حضرات تاجروں اور سرمایہ کاروں، آپ کے ساتھ سسٹم گورو مارکیٹس۔ آئیے کمپنی کے بارے میں عام معلومات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو آپ اسے روک سکتے ہیں۔ آپ زیر بحث کارپوریشن کے ہر پیرامیٹر کا مزید تفصیل سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم کمپنی کی موجودہ کارکردگی کا تجزیہ کریں گے۔ گریڈ ڈائنامکس ہولڈنگز ٹکر GDYN۔ یہ جائزہ معلومات پر مبنی ہے۔ 15 اگست 2025۔ درجہ بندی کی طرف سے گورو مارکیٹس کارپوریشن گریڈ ڈائنامکس ہولڈنگز انک ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ سافٹ ڈیولپمنٹ 13 کمپنیاں تجزیہ میں شامل ہیں۔ ہم اس ویڈیو کے آخر میں حتمی حل دیکھیں گے۔ کمپنی کا سکور اس طرح ہے: 10 میں سے 7.5 پوائنٹس۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط سکور 0 پوائنٹس۔ اگر آپ اسے وسیع پیمانے پر دیکھیں تو مجموعی طور پر پوری اسٹاک مارکیٹ کے فریم ورک کے اندر نوٹ کریں کہ مجموعی طور پر پوری اسٹاک مارکیٹ کا اوسط سکور 1.8 ہے۔ کمپنی کے لیے 7.5 کی درجہ بندی کے خلاف گریڈ ڈائنامکس ہولڈنگز انک۔ کمپنی کے حصص کی قیمت کی نقل و حرکت کا موازنہ کرنا گریڈ ڈائنامکس ہولڈنگز اور ذیلی زمرہ کے حصص۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 12 ماہ کے دوران کمپنی کے حصص گریڈ ڈائنامکس ہولڈنگز انک -37.4% کی حرکیات دکھائیں۔ ذیلی زمرہ میں قیمتوں میں تبدیلی کے خلاف 300.3%۔ کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن گریڈ ڈائنامکس ہولڈنگز جس کی مالیت $0.68 بلین ہے، $239 بلین کے ذیلی زمرہ کیپٹلائزیشن کے ساتھ۔ کمپنی کی بک ویلیو کا تخمینہ $0.53 بلین ہے۔ ذیلی زمرہ کی کتاب کیپٹلائزیشن $14 بلین ہے۔ مارکیٹ اور بک ویلیو کے حصص کا موازنہ کر کے ہم مندرجہ ذیل دیکھتے ہیں۔ قبضہ شدہ حصہ گریڈ ڈائنامکس ہولڈنگز ذیلی زمرہ میں اسٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی تشخیص کے معاملے میں 0.283% ہے۔ بک ویلیو کیپٹلائزیشن 3.8% ہے۔ کمپنی کے مارکیٹ شیئر اور ذیلی زمرہ کی بک ویلیو کا اندازہ 1 پوائنٹ۔ تجزیہ شدہ تنظیم پر $0.016 بلین کے قرض کی ذمہ داریاں ہیں۔ بک ویلیو کی مالی ذمہ داریاں ایکوئٹی کے 3% کی نمائندگی کرتی ہے۔ کمپنی کی مالی ذمہ داریوں کی سطح کا اندازہ بہت اچھا 2 پوائنٹس۔ کمپنی کی مارکیٹ ویلیو سے آمدنی کا تناسب 40 ہے، 69.7 کے ذیلی زمرہ میں اوسط کے ساتھ۔ ذیلی زمرہ میں تنظیموں کے مقابلے میں مارکیٹ کی قیمت اور منافع کے تناسب کا اندازہ 1 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کا منافع $17 ملین تھا۔ اگلے 12 مہینوں کی فارورڈ آمدنی کا تخمینہ عارضی طور پر $39 ملین لگایا گیا ہے۔ ذیلی زمرہ کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع منافع کے اشارے کا اندازہ 1 پوائنٹ۔ کمپنی کی قیمت سے آمدنی کا تناسب 1.7 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط 9.7 ہے۔ ذیلی زمرہ کے اشارے کے مقابلے میں زر مبادلہ کی قیمت اور محصول کے تناسب کا جائزہ 1 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $390 ملین تھی۔ اگلے 12 مہینوں کے لیے مستقبل کی آمدنی $610 ملین متوقع ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے اشاریوں کا اندازہ 1 پوائنٹ۔ پسماندگی 4.4% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 13.9% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں پسماندگی کی تشخیص قابل گزر 0 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 3.214% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 1036% زیادہ ہے۔ تنظیم کے فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی رقم $143,000 ہے۔
جبکہ ذیلی زمرہ میں $1,623,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمایہ کی مقدار کا اندازہ 0.5 پوائنٹ۔ فی ملازم منافع کی رقم $3,600 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $23.3 ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشاریوں کے مقابلے میں کمپنی کے فی ملازم منافع کا اندازہ قابل پاس 0 پوائنٹ۔ کمپنی کی فی ملازم آمدنی $82,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $168,000۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کی آمدنی میں حصہ کا جائزہ قابل پاس 0 پوائنٹ۔ فروخت کے لین دین کا حجم 5.3% کے مساوی ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 4.2% ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 28% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ گریڈ ڈائنامکس ہولڈنگز ذیلی زمرہ کے لیے یہ سطح تقریباً 54% ہے۔ کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $7.98 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا تخمینہ تقریباً $14.24 ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل کو دیکھیں، یہ اب کے لیے دستیاب ہے، اس کا لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں وہ تمام فیصلے شامل ہیں جو پہلے اس سیزن میں ریفرنس ایویلویشن سسٹم کے ذریعے کیے گئے تھے۔ گورو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کے حصص کی قدر کے نتیجے میں گریڈ ڈائنامکس ہولڈنگز انک معلوماتی نظام گورو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ $7.99 پر خرید تجارت کھولیں۔ معاہدہ اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کے پاس کافی زیادہ درجہ بندی اور قیمت کی حرکیات ہے۔ کمپنی کا اندازہ تشخیصی معیار ICM کا انڈیکس استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ ٹیک پرافٹ 9.86% ہے۔ سٹاپ نقصان 6.12% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ اس صورت میں 14 ستمبر 2025 کو ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر آرڈر خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ مخصوص تاریخ سے پہلے کام کے آخری دن ٹکر TLRY ایک جوابی فروخت کی تجارت ہوگی۔ بیلنسنگ آرڈر پر ویڈیو ہوگی اس چینل پر پہلے ہی شائع ہو چکی ہے۔ کسی بھی آرڈر کو بند کرنے کی صورت میں مین بیلنسنگ ایک اور آرڈر حتمی قیمت پر طے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور مدد کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے سامعین کا شکریہ۔ گورو مارکیٹ